بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 70 ہے، 70، اور آج کے درس کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے والے اور بیت المعمور کے فرشتوں کا تذکرہ۔ روایت سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ لعلہ قال عن مالک بن صعصعة رجل من قومه قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین أنا عند البيت بين النائم واليقظان إذ سمعت قائلا يقول أحد الثلاثة بين الرجلين فانطلق بي فأتيت بطست من ذهب فيها من ماء زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا. قال قتادة فقلت للذي معي ما يعني؟ قال إلى أسفل بطنه فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيمانا وحكمة. ثم أتيت بدابة أبيض يقال له البراق فوق الحمار ودون البغل يقع خطبه عند أقصى طرفه فحملت عليه ثم انطلقنا حتى أتينا السماء الدنيا فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قال ففتح لنا وقال مرحبا به ولنعم المجيء جاء. قال فأتينا على آدم عليه السلام وساق الحديث بقصته وذكر أنه لقي في السماء الثانية عيسى ويحيى عليهما السلام، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة إدريس، وفي الخامسة هارون صلوات الله عليهم. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة فأتيت على موسى عليه السلام فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السابعة فأتيت على إبراهيم. وقال في الحديث وحدث نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى 4 أنهار يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان. فقلت يا جبريل ما هذه الأنهار؟ قال أما النهران الباطنان فالنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. ثم رفع لي البيت المعمور فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك إذ خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم. ثم أتيت بإناءين أحدهما خمر والآخر لبن فعرض علي فاخترت اللبن فقيل أصبت أصاب الله بك أمتك على الفطرة. ثم فرضت علي كل يوم 50 صلاة ثم ذكر قصتها إلى آخر الحديث. رواه مسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے غالباً یہ کہا کہ مالک ابن صعصعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو ان کی قوم کے فرد تھے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ اس اثناء میں ایک کہنے والے کو میں نے یہ کہتے سنا، 3 آدمیوں میں سے ایک 2 کے درمیان والا پھر میرے پاس آئے اور مجھے لے جایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا، پھر میرا سینہ کھول دیا گیا فلاں سے فلاں جگہ تک۔ قتادہ نے کہا میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا
اس سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ اس نے کہا پیٹ کے نیچے کے حصے تک۔ پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی۔ مجھے اس پر سوار کیا گیا، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان تک پہنچے۔ جب جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ دروازہ کھلوانے والا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا آسمانوں پر لانے کے لیے ان کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ تو اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا، آپ بہترین طریقے سے آئے۔ فرمایا پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے۔ آگے پورے قصہ سمیت حدیث سنائی اور بتایا کہ دوسرے آسمان پر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ کہا پھر ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا۔ جب میں ان سے آگے چلا تو وہ رونے لگے۔ انہیں آواز دی گئی آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ کہا اے میرے رب، یہ نوجوان ہیں جن کو آپ نے میرے بعد بھیجا ہے، ان کے امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچ گئے تو میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا اور انہوں نے حدیث میں کہا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے 4 نہریں دیکھی، ان کے منبع سے 2 ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور 2 پوشیدہ نہریں۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ نہریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا جو 2 پوشیدہ نہریں ہیں تو وہ جنت کی نہریں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں نیل اور دریائے فرات۔ پھر بیت معمور میرے سامنے بلند کیا گیا۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت معمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب اس سے نکل جاتے ہیں تو اس زمانے کے آخر تک جو ان کے لیے ہے دوبارہ اس میں نہیں آ سکتے۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک شراب کا اور دوسرا دودھ کا، دونوں میرے سامنے پیش کیے گئے تو میں نے دودھ کو پسند کیا۔ اس پر کہا گیا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے سب کو صحیح فیصلے تک پہنچائے، آپ کی امت بھی فطرت پر ہے۔ پھر مجھ پر ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر سابقہ حدیث کے آخر تک کا سارا واقعہ بیان کیا۔ اس حدیث میں 17 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شق صدر اور واقعہ معراج کی منظر کشی اپنی ہی زبانی یوں فرمائی کہ میں بیت اللہ کے پاس نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا۔ دوسری بات، اسی درمیان میں نے کہنے والے کو یہ کہتے سنا کہ 3 آدمیوں میں سے ایک 2 کے درمیان والا۔ تیسری بات، پھر میرے پاس آئے اور مجھے لے جایا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس سونے کا دشت لایا گیا جس میں زمزم کا پانی تھا۔ میرا سینہ کھول دیا گیا فلاں سے فلاں جگہ تک، یعنی پیٹ کے نیچے حصے تک۔ چوتھی بات، پھر میرا دل نکالا گیا اور اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے دوبارہ اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ پانچویں بات، اس کے بعد میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا جسے براق کہا جاتا ہے، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ اس براق کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی۔ چھٹویں بات، مجھے اس خچر پر سوار کیا گیا، پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ ہم سب سے نچلے یعنی پہلے آسمان تک پہنچے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا کہ دروازہ کھلوانے والا کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل ہوں۔ کہا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آسمانوں پر لانے کے لیے ان کی طرف سے کسی کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ تو اس نے ہمارے لیے دروازہ کھول دیا اور کہا مرحبا، آپ بہترین طریقے سے آئے۔ ساتویں بات، پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے اور بتایا کہ دوسرے آسمان پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آٹھویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم آگے چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان تک پہنچے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا، ان کو سلام کیا۔ انہوں نے کہا صالح بھائی اور صالح نبی کو مرحبا۔ نویں بات، جب میں ان سے آگے چلا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ انہیں آواز دی گئی کہ آپ کو کس چیز نے رلا دیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، یہ نوجوان ہیں جن کو آپ نے میرے بعد بھیجا ہے، ان کو ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے۔ 10ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہم چل پڑے یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک پہنچ گئے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا۔ 11ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے 4 نہریں دیکھی، ان 4 نہروں کے منبع وسط چشمہ سے 2 ظاہر میں نہریں نکلتی ہیں اور 2 باطنی یعنی پوشیدہ۔ 12ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ نہریں کیا ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جو 2 پوشیدہ نہریں وہ تو جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں ہیں یعنی دریائے نیل اور دریائے فرات۔
13ਵੀं बात रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे सामने बैतुल मामूर बुलंद किया गया। मैंने पूछा, जिब्रील ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया, उनमें हर रोज 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं। 14वीं बात, जब ये 70,000 फरिश्ते निकल जाएं यानी निकल जाते हैं तो दोबारा उसमें दाखिल नहीं हो सकते। 15वीं बात, फिर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मेरे पास 2 बर्तन लाए गए, एक शराब का और दूसरा दूध का। ये दोनों बर्तन मेरे सामने पेश किए गए तो मैंने दूध को पसंद किया। इस पसंदीदगी पर कहा गया कि आपने ठीक फैसला किया, अल्लाह ताला आपके जरिए सबको सही फैसला पहुंचाए। 16वीं बात, आपकी उम्मत भी फितरत पर है। 17वीं बात, फिर मुझ पर हर रोज 50 नमाजें फर्ज की गई। इस हदीस से मुतालिक सारी तफसीलात को इन 17 बातों के तहत बतला दिया गया है। इस हदीस में एक तरफ उन फरिश्तों का जिक्र है जिन फरिश्तों ने मेराज से पहले शक़ सदर यानी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया, और दूसरे उन फरिश्तों का जिक्र है जो बैतुल मामूर में दाखिल हैं और उनको एक मर्तबा उसमें दाखिल होने का जब मौका मिलता है फिर दोबारा कभी क़यामत तक मौका नहीं मिलता। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फरिश्तों की तादाद किस कदर कसरत के साथ है। रही बात इस बात की कि 50 नमाजें फर्ज किए गए, फिर उसके हाथ मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत इतनी नमाजें नहीं पढ़ सकती। तो फिर वो कम होते 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 आखिर में जो फैसला हुआ, कतई फैसला, कि उम्मत मुहम्मदिया पर दिन और रात में 5 नमाजें फर्ज की गई। अल्लाह तबारक व तआला इन हदीस को समझने की, इनकी बारीकियों को समझने की तौफीक अता फरमाए और फर्ज नमाज को पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए जो उम्मत मुहम्मदिया के लिए और पैगंबर के लिए बतौर तोहफा के दिया गया है, जो हमारे लिए ज़ादे आखिरत है। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।